کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے اور نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، آقا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملک، یہ تو میرا ملک مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اہل سنت زندہ باد۔ آقا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے، سبحان اللہ۔ آقا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے، تو اب میں کون ہوتا ہوں کہ ان کے درمیان رہوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ شہزادہ غازی ملت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، شہزادہ غازی ملت زندہ باد۔ الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ سبحان اللہ وعلى آلہ وصحبہ وأزواجہ وعطرتہ وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ۔ اس محفل پاک میں جلوہ افروز علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، حفاظ کرام اور آقا علیہ السلام کی محبت میں جمع ہوئی سنی عوام، سبحان اللہ۔ آپ کے اس تیار محبت میں یہ پہلی حاضری ہے اور یہ میری خوش بختی ہے. This is great honor for me to deliver a lecture in front of all of you about the birthday of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. آج نبی کا میلاد پڑھنا ہے. سبحان اللہ۔ And as you know, I'm a genuine Urdu speaker. And my English is not only a little bit broken, it's completely broken. But inshallah, I will try my best to convey my message if I think that you don't understand it. اردو والے اردو سر میں سمجھ لوں گا کون کیا سننا چاہے گا. میں چہرہ دیکھ رہا ہوں. آگے ہمارے پاکستانی حضرات ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ اردو زبان سن کے ہی اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انگلش از اے ویری فیمس لینگویج، بٹ آئی ایم ویری سوری ٹو ٹیل یو this language is one of the most political and most commercial language. So when you talk about religious affairs, you have to be very careful when you talk in English. تو انشاءاللہ جیسا ہوگا دیکھا جائے گا. سلسلہ میں شروع کرتا ہوں نعت پاک سے. قاری
بھائی صاحب نے جو ماحول بنایا ہے اس ایڈوانٹیج کو لینا میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک نعت پاک میں نے برطانیہ میں کہی تھی، اور اپنے ایسے ہی پاکستانی بھائی لوگ تھے نعت پڑھنے والے، اور خاص کر وہ نعت خواں حضرات جن کی نعتیں آپ بہت سنتے ہیں اور ان کی نقل بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ انڈین ہیں اور انڈین اسٹائل میں نعت پڑھتے ہیں، کبھی پاکستانی اسٹائل میں پڑھی ہے؟ میں نے کہا بھائی غریب نواز نے مجھے انڈین بنائے رکھا ہے، لیکن آپ کی محبت ہے انشاءاللہ کہتا ہوں، تو کچھ اشعار میں نے بالکل اسی ردم میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گنگناؤں، آئیے ہم اور آپ مل کر جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعت کا میں نے، اس میں آواز کچھ کم ہے، ایک عنوان باندھا ہے، ایک ٹاپک ہے اس نعت کا، اور وہ ٹاپک ہے قدرت رسول اللہ کی۔ اور وہ لیا کہاں سے؟ وہ بھی اپنے امام سے لیا، امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مقتدائے عالمان روزگار، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور زمانہ نعت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تو اسی قدرت رسول اللہ کو عنوان بنایا ہے پوری نعت کا، مطلب ملاحظہ فرمائے، دیکھیے آپ سب مل کے کہیں گے قدرت رسول اللہ کی، 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 قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ پھر سے سنیے گا اور اسی رنگ میں کہیے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔
قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی. اور یہ شعر دیکھیے گا، پہلے مصرے میں دعویٰ ہے اور دوسرے مصرے میں اسی دعویٰ کی دلیل ہے. ویسی دلیل ہے کہ جسے نہ سمجھ میں آوے بلا مبالغہ وہ دلیل ہے. دلیل ہی ایسی ہے. توجہ چاہوں گا، بالکل عقیدے کی زبان ہے. دیکھیے گا، پہلے دعویٰ سن لیں کہ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو. سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی. اگر سورج ہاتھ میں نہ ہوتا تو مقام صحبہ میں مولا علی کے لیے پلٹاتے رہے. اور چاند اگر ہاتھ میں نہ ہوتا تو دو ٹکڑے نہ کرتے. تو چاند اور سورج ہی سے تو دنوں رات کا انقلاب ہے. اب توجہ چاہوں گا اس شعر میں بطور خاص. دیکھیے گا کس تاریخ کے باپ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جس جانب رخ آقا کرے، رخ کہتے ہیں چہرے کو، فیس. جس جانب رخ آقا کرے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے. جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے. جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے. اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں. جب تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا وہ ہمارا قبلہ تھا، اور جب منہ پھیر لیا تو کعبہ قبلہ ہو گیا. جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے. جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے. اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ رسول اللہ کی. اشعار تو بہت ہیں مگر یہ شعر سنانے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ سن کے جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جانا کہ وہ اپنا ہے. اور کسی صاحب کا سن کر چہرہ لٹک جائے یا اتر جائے یا مرجھا جائے تو پریشان مت ہونا، سمجھ جانا اپنا تو نہیں ہے، غلطی سے آ گیا. حالانکہ چانس بہت کم ہے اس محفل میں ایسے لوگوں کے آنے کا، لیکن دیکھ کے دائیں بائیں کا انوائرمنٹ دیکھ لینا. آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے؟ اپنی جماعت کا کینہ لایا ہے یا ہمارے آقا کا مدینہ لایا ہے؟ شعر دیکھیے گا تو مزہ آئے گا. کہ مختار کائنات ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہو
ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو۔ اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ قدرت رسول اللہ کی دوبارہ کی فرمائش۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو۔ اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔ اور یہ آخری شعر ہے تو نعت پاک کا شعر، مگر منقبت کے رنگ میں بالکل ڈوبا ہوا۔ اور اس نسبت سے یہ شعر بہت اہم ہے، کیونکہ الحمدللہ اس فقیر اشرفی بغداد جیلانی کو اسی ذات بابرکات سے نسبت حاصل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم کا وہ قول علماء سے کہ سرکار دادا پیر نے فرمایا تھا ممبر پہ بیٹھ کے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمال کخردلۃ علی حکم اتصال، میں نے کائنات روئے زمین کو I have seen entire universe، پوری دنیا کو دیکھ ڈالا تو ایسے ہی لگی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس کیفیت کو دل میں رکھیے، اور یہ شعر اگر پسند آ جائے، قاری صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں تو دعا دیجئے گا۔ شعر دیکھیے کہ نسبت سے غور کیجئے گا تبھی مزہ آئے گا۔ نسبت سے ان کی غوث بھی، نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے، نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے، نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے، رائی کے دانے کی طرح، رائی کے دانے کی طرح دنیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔